بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جہاں دولت کا سکھ ہوتا ہے وہاں اولاد کی طرف سے ضرور دکھ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے والدین کے ساتھ ہوا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی مگر بے حد غریب کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈیڈی نے غربت پر حسن کو ترجیح دی اور امی سے شادی کر لی۔ مما اور ڈیڈی کی آپس میں محبت تھی۔ وہ بہت خوش خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو مما کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور میں نے ڈھیر سارے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ سب میری ناسمجھی کے باعث ہوا، ورنہ میں آج اتنی دکھی اور برباد نہ ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ کبھی کبھی ان سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب جان پہچان بڑھی تو میں ان کے گھر آنے جانے لگی، کیونکہ رابیل کی امی مجھ سے بہت پیار کے ساتھ ملتی تھی۔ کسی دن رابیل گھر پر ہوتا، اس سے بھی بات چیت ہو جاتی۔ رابیل آنٹی کا خوبصورت بیٹا بہت خوش گفتار تھا۔ زیادہ تر ہماری ملاقات گیٹ کے قریب ہونے لگی تھی، کیونکہ میں روز ٹہلنے کے لیے قریبی پارک میں جاتی۔ اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکل رہا ہوتا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر اپر کلاس گھرانوں میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملنے کی پابندی نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تو رابیل کو اپنے گھر مدعو کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ابھی تک میرے ذہن نے اس کو بطور دوست قبول نہیں کیا تھا۔ اکثر تو میں اس کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ سامنا ہو جاتا تو ہیلو ہائے کرنا پڑتی۔ کچھ دنوں بعد جانے کیا ہوا کہ جب تنہائی میں بیٹھتی تو اس کا خیال تنگ کرنے لگتا۔ میں اس کے خیال کو جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ وہ نظر نہ آتا تو پریشان ہو جاتی۔ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ابھی تک میرے ذہن کی سلیٹ صاف تھی، اس پر کسی قسم کا نام نہیں درج تھا۔ اب میں سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت تو خود بخود گلے کا ہار ہوتی جاتی ہے۔ میں اب سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت تو خود بخود گلے کا ہار ہوئی جاتی تھی۔ یہ کیسا جذبہ ہوتا ہے، آدمی نہ بھی چاہے خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ شاید عمر کا تقاضا تھا یا پھر میرا ذہن اس قدر کچا تھا۔ رابیل کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا اور میں بے بس ہو گئی۔ اب وہ سامنے ہوتا تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ وہ نہ ملتا تو بے چینی بڑھ جاتی۔ کبھی وہ بات کر رہا ہوتا اور میں گم سم ہو جاتی، تبھی بات جلدی ختم کر کے واپس لوٹنے کی کوشش کرتی۔ ان حرکتوں سے وہ میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہماری گفتگو اکثر پارک میں چہل قدمی کے دوران ہوتی تھی۔ ڈیڈی میری حالت کو نوٹ کر رہے تھے۔ میں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہ تھی۔ میرے اندر اب وہ زندہ دلی نہ رہی تھی جو میری طبیعت کا خاصہ تھی۔ ایک دن ڈیڈی بولے، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت دنوں سے چپ ہو، جاؤ شاپنگ کر آؤ۔ انہوں نے مجھے کافی رقم دی، لیکن میں شاپنگ پر نہ گئی۔ ڈیڈی نے پوچھا، تم نے شاپنگ نہیں کی؟ کیسے جاتی ڈیڈی، گاڑی تو بھائی لے گئے تھے۔
آپ کی گاڑی میں نہیں جا سکتی، آپ کی گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے اور ممی کی گاڑی میں چلا نہیں سکتی۔ اب میں اس وقت کہیں جاؤں گی جب آپ مجھے علیحدہ گاڑی لے دیں گے۔ والد صاحب نے اگلے روز علیحدہ گاڑی خرید کر مجھ کو گفٹ کر دی۔ اب میں صاحب کار تھی، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ اسی روز کار نکال کر ایک کیفے پہنچ گئی، وہاں اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی، اس خوشی میں مگن تھی کہ رابیل وہاں آ گیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی۔ میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اس رشتے کو نبھائے گا جو ہمارے دلوں کے درمیان جڑ چکا تھا۔ تبھی نئی گاڑی پر ہم نے خوب سیر کی۔ وہ بار بار یہی الفاظ کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے والد کی دولت سے غرض نہیں، مجھے تم آزما لینا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا، روز شام کو اکٹھے گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ایک روز رابیل نے کہا چلو باکس میں چلتے ہیں۔ میں نے بتایا وہاں ہمارا بٹ بھی ہے، تب تو سارا دن وہاں گزاریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اگلی صبح ہی کچھ سامان لے کر ہم دونوں ہاکس پہ چلے گئے۔ دوپہر تک بہت اچھا وقت گزرا، خوب انجوائے کیا، لہروں سے اٹکیلیاں ہوئی۔ دوپہر کے بعد ہم تھک کر ہٹ میں بیٹھ گئے۔ میں میوزک سننے لگی اور وہ مشروب پینے لگا، وہ لگا جو اپنے بیگ میں ساتھ لایا تھا۔ جو میری نظر اس کی بوتل پر پڑی تو کہا رابیل یہ کیا کر رہے ہو، یہاں مت پیو، تم کو زیادہ نشہ چڑھ گیا تو میں کیا کروں گی، یوں بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سونی، لیکن کبھی کبھی ریلیکس ہونے کے لیے پینا اچھا رہتا ہے۔ اتنا خوبصورت موسم، یہ فضا، یہ ہوا پھر کہاں ملے گی؟ تم ساتھ ہو تو سیر کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ کیا میرا ساتھ کافی نہیں ہے جو اسے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ بیگ ختم کر چکا تھا۔ میں نے بوتل اس کے سامنے سے ہٹا لی اور دوبارہ کہا کیا میرا ساتھ کافی نہیں تھا دل کی خوشی کے لیے؟ اب بھی جھوٹے نشے کی ضرورت ہے۔ اچھا تم کہتی ہو تو اور نہیں پیوں گا، وہ بولا۔ ہم نے کھانا کھایا اور زیادہ دیر سستانے کو دراز ہو گئے۔ یہ ایسا دن تھا جب خوبصورت عمر تھی، امنگیں تھی، خواب تھے، تنہائی تھی اور دلربا محبت بھی تھی۔ ایسے میں کسی غلطی کا امکان غالب تھا۔ محبت کی پاک دامنی کو جذبات کی جلستی آگ سے نہ بچا سکتے تھے۔ اسی روز میں اس ظالم آگ کی لپیٹوں سے اپنا دامن جلا بیٹھی۔ ہوش آیا تو پاکیزہ محبت کا تاج محل جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ میں افسردہ بیٹھی تھی اور وہ معافی طلب کر رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور بہت جلد۔ ایک ہفتے تک میں اس سے نہ ملی اور نہ سامنا کیا۔ تبھی اس نے اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ ممی نے آؤ بھگت کی مگر وہ ہمارے لگاؤ سے واقف نہ تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناطے آتے ہیں۔ جب آنٹی نے رابیل کے ساتھ میرے رشتہ کی بات چھیڑی تو میرے والدین نے برا منایا، کیونکہ یہ لوگ مولا دولت میں ہم سے کم تر تھے۔ ان سے صاف کہہ دیا کہ اب آپ کا اور ہمارا جوڑ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ہم پلہ خاندان میں کریں گے۔ رابیل کے والدین بڑی توقع کے ساتھ آئے تھے، یہ توہین گوارا نہ کر سکے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا بے شک ہم کو آپ سے رشتہ کرنے میں قبات ہو رہی ہے، مگر آپ کی لڑکی کو یہ رشتہ منظور ہے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ یہ بات انہوں نے اس قدر چھپتے لہجے میں کہی کہ ڈیڈی نے اسے اپنی بے عزتی خیال کیا اور رابیل کے والدین کو کھری کھری سنا دی کہ تم لوگ پہلے خود کو ہمارے لائق تو بنا لو، پھر بات کرنا۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے، ورنہ منہ توڑ جواب دیتا۔
وہ لوگ خجل ہو کر اپنا سموں لے کر چلے گئے۔ رابیل نے مجھے فون کیا، کہنے لگا دیکھو سونی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تم برباد ہوگی، اور میں بھی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، ورنہ اپنے والدین کو تمہارے گھر کیوں بھیجتا۔ میں ان دنوں جذباتی ہو رہی تھی، ماں باپ سے خوب جھگڑا کیا اور خودکشی کی دھمکی دے دی۔ آخر ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، انہوں نے کبھی میری کسی خواہش کو رد نہ کیا تھا۔ انہوں نے رابیل کے والدین کو فون کیا اور معذرت خواہ ہو کر کہا کہ مجھے بچوں کے انٹرسٹ کا علم نہ تھا، میں رشتہ دینے کے تیار ہوں۔ یوں جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، مگر میرے والدین نے سادگی سے مجھے رخصت کیا، کیونکہ وہ رابیل کی فیملی کو اپنے اسٹیٹس سے نیچا جانتے تھے، اور اسی بات کا ان کو دکھ تھا کہ یہ ہمارے جیسے دولت مند نہیں ہیں، محض کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ انہوں نے میری شادی میں اپنے حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا۔ میں رخصت ہو کر رابیل کے گھر آ گئی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی، بس اپنی محبت کو پا کر بہت خوش تھی۔ شادی کے بارے لڑکیاں کیسے کیسے سونے خواب دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تو عورت پیا گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ 6 دن میں کائنات بنی تھی۔ میری شادی بھی چند دنوں کے اندر ہوئی تھی، مگر خوشیوں کی یہ بیل 7ویں دن لٹ گئی۔ رابیل نے تبھی مطالبہ کر دیا کہ میں اپنے والد سے 5 لاکھ روپے لے کر آؤں تاکہ ہم نئی خوشیوں بھری زندگی شروع کر سکیں۔ ان دنوں 5 لاکھ بڑی رقم ہوتی تھی۔ رابیل بار بار اصرار کرنے لگے تو مجبوراً آنسوؤں کی گھٹن میں نے والدین سے رقم مانگی، لیکن یہ نہ بتایا کہ رابیل کے مطالبے پر مانگ رہی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں سیر کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ رابیل کے پاس اتنی رقم نہیں کہ مجھے سیر کو لے جا سکے۔ ڈیڈی سمجھ گئے کہ میں ہنی مون کی خوشی دامن میں بھرنا چاہ رہی ہوں، کہ یہی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں۔ تاہم ان دنوں بے شک یہ رقم زیادہ تھی، وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ بہرحال میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میری خوشی ان کو ہر حال میں عزیز تھی۔ یہ رقم ان کے نزدیک میری خوشی کے مقابلے میں بہت معمولی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رقم لینے کے بعد رابیل کا دل موم ہو جائے گا اور میں اس کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار لوں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ اس رقم سے رابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا، اور اس کے بعد مزید رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ بھلا اتنی رقم میں دوبارہ اپنے ڈیڈی سے کیوں کر مانگ سکتی تھی؟ جب میں نے انکار کیا تو اس نے ایک چال اور چلی۔ وہ مجھے اپنے دادا دادی سے ملانے کے لیے ایک اپنے گاؤں لے گیا اور کہا کچھ دن میرے بزرگوں کے پاس رہ لو، میں جلد آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھے سادے شفیق لوگ تھے۔ میں رابیل کی بات مان لی۔ وہ مجھے اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور شہر جا کر ڈیڈی کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اگر آپ نے تاوان کی رقم نہ دی تو وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ والد اتنے بے وقوف نہ تھے، انہیں شک پڑ گیا کہ یہ ضرور رابیل ہی کی کوئی چال ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے پولیس کے پاس یہ معاملہ لے جانے دو۔ یہ سن کر رابیل ڈر گیا اور مایوس ہو کر کہیں روپوش ہو گیا۔ اب ڈیڈی پریشان تھے، کیونکہ اس وقت اس کا روپوش ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ وہ پولیس کو اطلاع کرنا چاہتے تھے۔ میں نے چونکا امی کے کان میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی کہ رابیل رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ڈیڈی کو پولیس کی کارروائی سے روکا۔
اور کہا کہ ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی سلامتی پر آنچ آ جائے، ہمیں رقم دے دینی چاہیے۔ اگر رابیل واقعی سچ کہہ رہا ہے تو یہ روپیہ کس کام کا، جبکہ اس کی خاطر ہماری بیٹی ہی جان سے چلی جائے۔ میں نے گاؤں سے امی کو فون کیا کہ اب رقم دے دیں، میں محفوظ ہوں۔ رابیل مجھے فون کرتا ہے، فی الحال اسے راضی کر لیں، پھر جب میں وہاں آ جاؤں تو اس سے حساب کر لینا۔ ماں نے والد کو راضی کیا کہ بچی کو لوٹ آنے دو، بعد میں رابیل سے نمٹ لینا۔ والد صاحب نے رقم رابیل کی والدہ کو دے دی اور کہا کہ میری بیٹی کو 2 دن کے اندر اندر یہاں بلا لو، وہ جہاں بھی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ میں اب آپ بھی کارروائی کر سکتا ہوں مگر بیٹی کی خاطر مجبور۔ مجھے رابیل نے گاؤں سے لا کر گھر چھوڑا اور خود رقم لے کر غائب ہو گیا۔ میں والدین کے گھر چلی گئی اور وہ میری محبت کے خواب اپنے دامن میں سمیٹ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ ڈیڈی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں روک دیا کہ اب کیا حاصل تھا سوائے رسوائی کے۔ جب میری محبت، میرے خواب اور سہاگ ہی نہ رہا تو قانون کی مدد سے بھی میرا دل برباد خوشیوں سے دو چار نہیں ہو سکتا۔ ان کی اربوں کی عزت کورٹ کچہریوں میں اچھلتی۔ لوگ جو ان کو بہت معزز جانتے تھے کیسی باتیں بنانے لگے کہ سیٹھ نے کسی راہ چلتے لالچی اٹھائی گرے کو اپنا داماد بنا لیا ہے۔ میرے مجبور کرنے پر ڈیڈی خون کے گھونٹ پی کر چپ گئے۔ میرے ساس سسر بنگلہ بیچ کر ہمارے علاقے سے چلے گئے۔ وہ خود بھی بیٹے کی حرکت پر سخت ناراض اور غم زدہ تھے۔ ڈیڈی ان کو ذلیل کرتے بھی تو کیا ملتا سوائے لوگوں کی لعنت ملامت سہنے کے۔ انسان کو اپنی عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں سہنا پڑتا۔ غلطی میری تھی، انہوں نے تو مجھے روکا تھا، پھر میری ضد کے آگے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے، اور میں ہوں کہ اب تک خون کے آنسو بہا رہی ہوں۔ اگر اللہ نے ڈیڈی کو دولت دی تھی تو مجھے اتنی آزادی نہ دیتے تو بھلا تھا۔